فقیر دادا خان نوری کے ہمراہ جب نمنگان شہر میں داخل ہوا تو مولانا رستم جان نے 4 جگہوں پر استقبال کے لیے جماعت بھیجی تھی۔ ایئرپورٹ پر، اڈے پر، مدرسے عربیہ اور جامع مسجد کے دروازے پر۔ ہمارے پاس مدرسے کا ایڈریس تھا، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر طلباء نے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور نماز کا وقت بہت قریب تھا۔ ہم لوگ جلدی ہی وضو تازہ کر کے نماز کے لیے مسجد میں آ گئے۔ جامع مسجد مخدوم ایشان میں فقیر نے بیان کیا اور مولانا رستم جان نے ترجمانی کی۔ دادا خان نوری کے اندازے میں 5000 نمازیوں کا مجمع تھا۔ فقیر نے باطنی صفائی کے عنوان پر تقریر کی۔ اہل اللہ کے واقعات سن کر مجمع تڑپ اٹھا۔ نمازیوں میں ایسا جوش و خروش پیدا ہو گیا کہ بیان سے باہر۔ فقیر نے جب جمعہ کا عربی خطبہ پڑھا تو نسبت شریفہ کی برکات نے سما باندھ دیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح رخساروں پر آنسو گرتے نظر آ رہے تھے۔ نماز کی امامت بھی فقیر نے کی۔ نماز کے بعد مولانا رستم جان کے کہنے پر فقیر نے پورے مجمع کو بیت کے کلمات پڑھائے اور مراقبہ کروایا۔ نماز کے بعد نمازیوں نے مصافحہ کے لیے اس قدر ہجوم کیا کہ اگر چند نوجوان فقیر کو اپنے حصار میں نہ لیتے تو جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ مصافحہ کر رہے تھے، کچھ لوگ بازو کو، کپڑوں کو، جسم کے دوسرے حصوں کو ہاتھ لگا کر برکت کے حصول کی خاطر اپنے چہرے پر مل رہے تھے، یعنی برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ فقیر اپنے دل میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ اے ذلیل، اپنے سیاہ اعمال کو دیکھ اور اپنے پروردگار کی ستر پوشی کو دیکھ۔ لوگ تیری تعریفیں نہیں کر رہے بلکہ تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ علاقے کے مشائخ حضرات با جماعت ملنے کے لیے آگے بڑھے تو نوجوانوں نے حصار میں راستہ بنا کر انہیں اندر آنے دیا۔ فقیر نے نورانی چہرے دیکھے تو فرط عقیدت میں ان کے ہاتھ چومے، جبکہ انہوں نے فقیر کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مجمع کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر اللہ اللہ کی صدا بلند آواز سے لگا رہے تھے۔ دادا خان نوری کی بانچیں کھل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے تھے کہ میں ایک ایسے مہمان کو لے کر آیا ہوں کہ علاقے کے علماء صلحاء جس سے مل کر اتنے خوش ہوئے ہیں۔ کافی دیر بعد جب لوگوں کی نفری کم ہوئی تو نوجوان حضرات فقیر کو ایک قریبی حجرے میں لے گئے۔ اب یہاں پر ایک مضمون ہے کباب میں ہڈی۔ وہ کباب میں ہڈی کیا ہے وہ آگے سنیے۔ تھوڑی دیر بعد حجرے کے اندر مقامی علماء و مشائخ بھی تشریف لائی۔ بعض حضرات نے فقیر کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا، نشانی ہے ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے۔ بعض حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی تو فقیر نے ان کے حکم کی تعمیل میں دعا کروا دی۔ اسی اثناء میں کوٹ پتلون میں ملبوس ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور فقیر کے قریب اس طرح آ کر بیٹھ گیا جیسے کوئی شیخ المشائخ بیٹھتا ہے۔ جب کوئی آدمی فقیر کو دعا کے لیے کہتا تو یہ صاحب جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے دعا شروع کر دیتے اور پھر اس آدمی کو کہتے کہ آپ کے لیے دعا کر دی گئی ہے۔ پھر اچانک ان صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ فقیر نے قریبی آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کان میں بتایا کہ یہ ترکی کے عالم ہیں، بے ریش ہے، یعنی جن کی داڑھی نہیں ہے، عورتوں سے اختلاط رکھتے ہیں، یعنی ان سے ملتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، مگر حکومت نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ مغربی ممالک نے وسط ایشیا کی ریاستوں کے آزاد ہونے پر یہ محسوس کیا کہ یہاں کے مسلمان کہیں سعودی عرب والے اسلام پر نہ چلنا شروع کر دیں، لہٰذا انہوں نے ایک فنڈ قائم کر کے بہت بڑی رقم اکٹھی کی اور ترکی کو پیش کی کہ آپ اپنے علماء کو یہ پیسے دے کر وسط ایشیا بھیجیں، وہاں پر مساجد اور مدارس بنائیں اور وہاں کے لوگوں کو اپنے جیسا مسلمان بنائیں۔ لہٰذا ایسے چند 100 حضرات اس وقت ازبکستان کے مختلف علاقوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم مہمان کا اکرام کرتے ہوئے ان کی باتیں سن تو لیتے ہیں مگر کرتے وہی ہیں۔
جو ہماری اپنی سمجھ میں آتا ہے۔ جب وہ صاحب کچھ دیر بیان کرتے رہے تو مجمع میں ایک شخص نے کہا کہ آپ کی باتیں تو ہم روزانہ سنتے ہیں، برائے مہربانی اس شیخ کی باتیں سننے دیں۔ مگر وہ صاحب لوگوں کی چاہت کا احترام کرنے کی بجائے اپنی باتوں میں لگے رہے، حتیٰ کہ ہر آدمی کو ناگواری محسوس ہونے لگی۔ جب فقیر نے دیکھا کہ آداب محفل کو ایک طرف کر کے ان صاحب نے محفل کا رنگ ہی بدل دیا ہے تو فقیر نے ان کے قلب پر توجہ ڈالی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ صاحب محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ الحمدللہ عقل و مال کے بلبوتے پر پروان چڑھنے والی کئی ماہ کی محنت نسبت شریفہ کے انوار کی برکت سے پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ غالب رکھتے ہیں اپنے حکم میں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگلے دن مقامی علماء کرام کی ایک جماعت ملاقات کے لیے آئی۔ اکثر حضرات مختلف مدارس کے ناظم و محتمم اور مساجد کے امام و خطیب تھے۔ یہ حضرات اتنی روانی سے عربی بول رہے تھے جیسے کہ عربی ان کی مادری زبان ہو۔ فقیر نے ان کے سامنے اپنی بے علمی کا اظہار اور جہالت کا اقرار کر لیا۔ یہ بھی بتایا کہ فقیر آپ کی سب باتیں سمجھتا تو ہے مگر عربی زبان بولنے پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ بہرحال ٹوٹی پھوٹی زبان میں جواب دیتا رہے گا۔ دادا خان نوری اپنی بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے گھر گئے ہوئے تھے، لہٰذا گفت و شنید کا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ صاحب خانہ نے خشک میوے دسترخوان پر رکھ دیے تھے۔ سب لوگ میوے بھی کھاتے رہے اور بات چیت کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ مولانا داؤد خان مقامی علماء میں سے سن رسیدہ اور استاد عالم کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے احوال دریافت کیے۔ ایک سوال کرتے ہوئے ان کے لہجے میں بڑی سختی تھی اور کچھ انہوں نے باتیں ان کے سامنے رکھی حضرت پیر صاحب کے سامنے، جو آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا کو حضرت پیر صاحب نے جوابات دیے لیکن ان کو تسلی نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے فقیر سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ فقیر نے عرض کیا کہ نسبت شریفہ کی اشاعت کے سلسلے میں آیا ہوں۔ انہوں نے نہایت سختی کے لہجے میں کہا کہ کیا آپ کے یہاں پہ کام مکمل ہو گیا ہے جو آپ یہاں آئے ہیں؟ فقیر نے عرض کیا کہ نوکر کی اور ڈاکیے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ فقیر بھی بعض منامی اشارات کی وجہ سے یہاں حاضر ہوا ہے۔ آپ کو ناگواری ہو رہی ہے تو یہاں سے واپس چلا جائے گا۔ ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ محفل میں تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی اور خاموشی کا ماحول بن گیا۔ مولانا رستم خان نے فقیر سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دے۔ فقیر نے تعمیل حکم کے طور پر تقویٰ کے عنوان پر کچھ بیان کیا، ساتھ ہی حاضرین پر باطنی توجہ ڈالی۔ بعض حضرات پر گریہ طاری ہو گیا۔ مولانا داؤد خان دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بیان کے اختتام پر وہ اٹھ کر آگے آئے اور فقیر سے معذرت کرنے لگے کہ میں نے بلند آواز سے آپ سے بات چیت کی، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، مجھے معاف فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے سامنے ایک جگہ پستے کا مغز پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی چھلکے پڑے ہوئے تھے، یعنی پستے کا جو اندر حصہ ہوتا ہے کھانے کا وہ، اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ دونوں چیزیں۔ انہوں نے مغز پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ شیخ انت ھذا، آپ ایسے ہیں، اور پھر چھلکوں پر ہاتھ رکھ کر کہا ونحن ھذا، ہم ایسے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بچوں کی طرح بلک بلک کر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ فقیر کے پاؤں سے لگ بیٹھے تھے۔ بالآخر انہوں نے اپنا سر فقیر کی گود میں ڈال کر اتنی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا کہ ہمسائے کے گھروں سے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حاضرین محفل کے اوپر ایسا گریہ طاری تھا کہ جیسے کسی کے فوت ہونے پر وہ رو رہے ہوں۔ فقیر سب کو تسلی دیتا رہا۔ مولانا عمر خان بار بار اونچی آواز سے اللہ اللہ کہتے اور روتے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔
فقیر نے ان سب کو تسلی دی۔ مولانا عمر خان نے کہا کہ حضرت ہم طریقت میں آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں۔ فقیر نے سب حضرات کو بیعت کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے نسبت شریفہ کی اشاعت کا دروازہ کھول دیا۔ بیعت کے بعد سب علماء کرام کے قلب پر انگلی رکھ کر اس میں ذات کی ضرب لگائی اور سب کو مراقبے کا طریقہ بتایا گیا۔ جب ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں تو سب حضرات سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ مراقبہ کے اختتام پر سب حضرات نے اپنے اپنے مدارس میں آنے کی دعوت دی۔ فقیر نے ان سب کی دعوت قبول کی۔ الحمدللہ کہ 7 کاروں میں سب حاضرین شہر کے مختلف مدارس میں گئے۔ ہر جگہ فقیر نے اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں بیان کیا۔ طلبہ بھی سلسلہ عالیہ میں داخل ہوتے رہے۔ مولانا عمر خان نے کہا حضرت آپ یہاں کے علماء کے متفقہ طور پر پیر و مرشد ہیں۔ علماء پہلی مرتبہ کسی ایک شخصیت پر متفق ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم سلوک سیکھنے آپ کے پاس آئیں گے۔ فقیر نے کہا چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ نمنگان شہر میں روسی انقلاب سے پہلے چھوٹی بڑی 1000 مساجد تھیں، مگر کمیونسٹوں نے 2 بڑی مساجد کے علاوہ باقی سب کو بند کر دیا تھا۔ اب الحمدللہ سب کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ 22 مساجد میں جمعہ شروع ہو چکا تھا، باقی کا تعمیراتی کام جاری تھا۔ فقیر کو بعض جگہوں پر لے جا کر دعا بھی کروائی گئی۔ الحمدللہ پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے اللہ اللہ کرنے والوں کی ایک جماعت بنا دی۔ اب فقیر کو نہ تعارف کے لیے دادا خان نوری کی ضرورت رہی اور نہ ہی کہیں آنے جانے کے لیے کسی کی گاڑی کی محتاجی رہی۔ دادا خان نوری نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگے کہ حضرت آج رات ہمارے گھر دعوت قبول فرمائیں، اس کے بعد علماء آپ کو جہاں چاہیں لے جائیں۔ چنانچہ رات کو پرتکلف ازبک کھانے دسترخوان پر ملے۔ بھنا ہوا گوشت بڑا لذیذ تھا، بہت زیادہ کھا لیا۔ جب سونے لگے تو دادا خان نوری نے بستر کے ساتھ دسترخوان بچھا کر اس پر کھانے رکھوا دیے۔ پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے کہ رات کو آنکھ کھلے تو بقیہ کھانا بھی کھا لیجیے گا۔ اب اس کے بعد دوسرے مدارس میں حضرت پیر صاحب کا جانا ہوا تھا، وہاں پہ کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔